الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، ماہ ذی الحجہ جاری و ساری ہے. جمعرات کو آج ہم اتوار کا درس سن رہے ہیں. جمعرات کو عید الاضحیٰ ہوگی. جمعرات کو عید الاضحیٰ، عید کا دن ہوگا. 2-3 دن باقی ہیں. اسی مناسبت سے، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے متعلق، قربانی کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق چند باتیں قرآن اور احادیث شریفہ کی روشنی میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ العزیز. یہ ہمارا جو ہفتہ واری درس ہے مسلسل جاری و ساری ہے. اب چونکہ عید الاضحیٰ ہے، اسی کی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ قربانی کے مسائل اور حقیقت قربانی ہے کیا وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ ہمارے لیے سہولت ہو قربانی کرنے میں اور معلومات ہو جائے حقیقت میں قربانی کیا ہے. جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قربانی کی حقیقت کے متعلق، صحابہ نے سوال کیا. قال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضحیہ اضایاح. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کی حقیقت ہے کیا؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے دادا محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ فرمائے.
یا آپ نے بیان فرمایا، ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ ہے سنت کس کی ہے؟ حضور کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے ہر سال مدینۃ المنورہ میں اپنی جانب سے ایک، امت کی جانب سے ایک قربانی کیا کرتے تھے۔ پھر نسبت آپ نے کدھر کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی۔ دیکھیے آپ غور کرو، حالانکہ حضور کی سنت ہے، حضور نے پابندی کے ساتھ 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے، 2 بکرے ذبح کیا کرتے تھے، مگر آپ نے اس قربانی کی نسبت کو خاص کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت فرمائی۔ آپ خود کرتے تھے، نکاح کی باری آئے تو آپ نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ مسواک کی باری آئے تو سواک و سنتی، ہر سنت کو اپنی طرف کر رہے ہیں۔ اور قربانی کی بات آئی تو کیا کہا آپ نے؟ تمہارے دادا محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آغاز، قربانی کا آغاز، حقیقت میں قربانی کا آغاز اگر دیکھا جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، اور آغاز وہیں سے ہوا کا معنی کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف اپنے بیٹے کی قربانی نہیں پیش کی، بلکہ رب نے آپ سے جو مطالبہ کیا وہ سب کچھ آپ نے پیش کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا کہ اپنی جان قربان کرو، تو آپ تیار ہو گئے۔ نمرود کے آگ میں جب آپ کو ڈالا جا رہا تھا تو ہر طرف سے آواز آ رہی تھی کہ ہم آپ کو بچائیں، جبرائیل تھے، میکائیل تھے اور دیگر فرشتے تھے، ہم بچائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رب کو میری قربانی منظور ہے، اس لیے میں قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے جان کی قربانی آپ نے پیش کی۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے آپ سے مطالبہ کیا، جس وقت آپ کے جانوروں کے گلے میں سونے کے ہار، چاندی کے ہار تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے لوٹا دو، میرے لیے قربان کر دو۔ تو حضرت جبرائیل آزمائش کے لیے تشریف لائے، آ کر بہترین سنہری بہترین آواز کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی آپ نے تعریف بیان کی۔ خانہ کعبہ میں آ کر فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت جبرائیل سے کہنے لگے انسانی شکل میں جو آئے تھے، تم نے ابھی جو نام لیا تھا اور پھر دوبارہ نام لو۔ کہنے لگے دو گے کیا؟ دو گے کیا؟ پھر دوبارہ اگر آپ نام لیں گے تو میرے پاس جتنے جانور ہیں وہ سب دے دوں گا، آدھے دے دوں گا، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، جتنے جانور ہیں آدھے دے دوں گا۔ تو پھر دوبارہ نام لیا، وہ عشق میں ڈوب گئے۔ پھر جب یہ آدھے دینے کے بعد پھر کہنے لگے پھر کہو میرے محبوب کا نام لو، پھر میرے محبوب کا نام لو۔ تو دو گے کیا؟ یہ آدھے ہیں، سب کچھ دے دوں گا۔ تب دے دیا۔ اب دینے کے بعد کچھ نہ رہا، کچھ باقی نہ رہا، دولت باقی نہ رہی، دولت کی قربانی دے دی، اب باقی کچھ نہ رہا، سب کچھ لٹا دیا۔ پھر اور اشتیاق بڑھ گیا، محبوب کی جو آپ کے انداز میں جو میرے محبوب کا جو ذکر ہے بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، پھر ایک مرتبہ لے لو۔ تو حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے، کہنے لگے اب کیا باقی ہے، کیا دو گے؟ اب کیا باقی ہے، کیا دو گے؟ تو کہنے لگے یہ اتنے سارے جانور ہیں، ان جانور کے لیے چرواہے کی ضرورت ہے، ساری حیات اس کے لیے چرواہا بن کر زندگی گزار لوں گا، اور ایک مرتبہ نام لو۔ تو ساری دولت رب کے لیے لٹا دی، جان کی قربانی پیش کی۔ جان کی قربانی کے بعد آئی باری مال و دولت کی، تو دولت لٹا دیا۔ اب بیٹے کی قربانی مقصود تھی تو بیٹے کی قربانی دے دی۔ تو حقیقت قربانی کیا ہے؟ حقیقت قربانی کیا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس طرف اشارہ کیا۔ حضرت ابراہیم سے جب مطالبہ کیا گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے کہا جان دے دو، جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ مال دے دے تو مال دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ گھرانہ دے دو، خاندان دے دو، تمہاری بیوی لے جا کے چھوڑ دو، تمہارے بچے ہیں لے جا کے چھوڑ دو،
اس کو قربان کر دو تو تیار ہو گئے، اولاد قربان کر دی، سب کچھ الٹا دیا رب کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے۔ اب وہ بچہ جو ہے بیابان جنگل میں جس کو لے جا کر چھوڑ دیے تھے، جس بچے کو بیابان جنگل میں دودھ پیتا ہوا بچہ لے جا کر خانہ کعبہ جہاں آج ہے وہاں پر بیابان جنگل تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی مکین تھے، کوئی رہنے والا تھا، نہ وہاں کوئی بسنے والے تھے، کوئی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے۔ جب وہ اس قابل ہوئے، قرآن بیان کر رہا ہے حقیقت قربانی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقت قربانی کیا ہے؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور اس سے پہلے بیان فلما بلغ معہ السعی، فلما بلغ معہ السعی، وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد نور نظر جو پیدا ہوا، حسین و خوبصورت اور نبی کے جیسا ان کے زمانے میں کوئی اور حسین و خوبصورت نہیں ہوتا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بردبار بچے کی خوشخبری سنا دی۔ بردبار، یہ صفت ایسی صفت ہے کہ سارے صفات کو گھیری بھی صفت ہے، اس کے اندر مطیع اطاعت بھی ہے، فرما برداری بھی ہے، اس میں اپنے آپ کو لٹانا بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے، تقریباً ہر چیز اس کے اندر آتی ہے بردباری کے اندر۔ ہم نے بردبار بچہ تمہیں عطا کیا۔ بردبار بچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بچہ پیدا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں لا کے پہلے قربانی دے دی، پھر وہ بچہ جو ہے اس قابل ہو گیا 12 سال 13 سال 8 سال 9 سال علی اختلاف، جب چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گئے، سمجھداری کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں یہ محبوب بن گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محبوب بن گئے۔ ذرا غور کرو آپ نے کیا کیا، ایک تو پہلی قربانی ننھے سے بچے کی قربانی مانگی، تو ننھے سے بچے کی قربانی اس طرح پیش کی کہ لے جا کر ایک بیابان جنگل میں رکھ دیا، چھوڑ دیا۔ اب بیابان جنگل میں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی ایک قربانی ہے۔ بھائی جنگل میں ایک ننھا سا بچہ اور ایک خاتون ہو، وہاں نہ کھانے کا انتظام ہو، نہ پانی کا انتظام ہو، نہ رہنے کا انتظام ہو، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، جو انسان کی ضروریات سے ہے، زندگی گزارنے کے لیے، حیات کے لیے ضروری ہیں، وہی چیزیں اگر نہ ملے تو گویا کیا ہے، وہ ہلاکت ہے۔ یہی طرح قربانی آپ نے جب پیش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکۃ المکرمہ اپنے بیوی اور بچے سے ملنے آتے تھے، تو ایک بات یاد رکھ لے کہ جب تک بچہ قریب ہوتا ہے تو محبت رہتی ہی ہے، اور دور ہو جاتا ہے تو اور زیادہ محبت ہوتی ہے۔ آپ کا بیٹا اگر امریکہ چلے جائے، آپ کا بیٹا اگر سعودی چلے جائے، آپ کا بیٹا کوئی یورپ چلے جائے تو ہوگا کیا، پہلے سے محبوب تھا اب دور ہو گیا، تو اب وہ آئے گا تو بڑے اچھے عمدہ اور بڑی محبت کے ساتھ آپ باتیں کرنے لگ جائیں گے، اور بڑے آپ کا پیار محبت الفت بڑھتے چلے جائے گی آپ کی۔ دور ہو گیا تو ایسے ہی ہوا جب محبت جم گئی تو فرشتوں نے عرض کیا پروردگار عالم، یہ تیرے محبت کا دعویٰ کرنے والا خلیل، محبت کا دعویٰ کرنے والا خلیل اللہ تو نے خلیل بنا دیا، دوست بنا دیا، مگر محبت تو بٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے، یہ محبت میں کامل نظر نہیں آتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے محبوب کو، میرے خلیل کو اگر تم جاننا چاہتے ہو، ان کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہو، تو دیکھو اب میں کیا حکم دیتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے کہا جاؤ، جا کر جو ہے یہ پیغام پہنچا دو، فقرب القربان لولدک، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جاؤ یہ پیغام پہنچا دو۔ وہ فرشتے آئے، آرام فرما رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، تو خواب میں حکم ملتا ہے، تو آپ نے پہلے لے جا کر کیا کیا، بڑے سے دمبے لے جا کر ذبح کیا۔ پھر دوسرے دن خواب ہوا
تب آپ نے اونٹ لے جا کر ذبح کیا۔ تیسرے دن خواب ہوا، جان گئے کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے بیٹے کی ہی قربانی چاہتا ہے، تو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ہی بیٹے کو لے جاتے ہیں، مقام منی لے جاتے ہیں۔ اب ادھر اپنی زوجہ کو نہیں کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مائی کو نہیں کہا، حضرت ہاجرہ کو نہیں کہا کہ میں کہاں لے جا رہا ہوں۔ جب جانے لگے تو اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے، سوال کرتی ہیں، کیا بات، کہاں لے جا رہے ہو؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے جا رہے ہیں، ہم انہیں اپنے دوست سے ملانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ اہتمام کیوں کیا گیا؟ حضرت ہاجرہ سے کہا، دیکھو ہمارے بیٹے کو نہلانا، ہمارے بیٹے کو بہترین لباس پہنانا، ہمارے بیٹے کو جو ہے کنگھی کرانا، خوشبو لگانا، آج ہم اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو یہ خواب کا پتہ نہیں ہے، حضرت ہاجرہ کو یہ قربانی کا پتہ نہیں ہے، نہیں بتلایا۔ ماں کی ممتا ہوتی ہے، ماں کی محبت ہوتی ہے، مائی کیا کہے گی؟ اب رب کا حکم ہے، وہ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، ہاتھ پکڑا، ننھا سا بچہ ہے، مقام مینا لے جا رہے ہیں۔ کیوں لے جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جانے کے بعد مقام مینا میں پہنچنے کے بعد اس وقت فرماتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، ہے میرے پیارے بیٹے، ہے میرے لاڈلے، ہے میرے نور نظر، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب تم بتاؤ تو صحیح، تمہاری کیا رائے ہے؟ ذبح کروں یا نہ کروں؟ ذرا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سوال ذرا غور کرو اے نوجوان بچوں اور چھوٹے بچوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک باپ اپنے بیٹے سے سوال کیا کر رہا ہے؟ میں خواب میں دیکھا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ گویا یہ کہنا ہے آسان الفاظ میں، تمہارے جسم سے تمہاری منڈی گردن کو الگ کرنا چاہتا ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں، میں خواب میں دیکھا ہوں۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ تمہاری گردن الگ کرنا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تمہیں مرنا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ باپ سوال کر رہے ہیں، کس سے؟ بیٹے سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ سوال ہو رہا ہے تو ایسے وقت بیٹا، عمر کیا ہے؟ 12 برس 9 برس علی الاختلاف، 12 برس یا 9 برس جو بھی عمر ہے، وہ عمر کے صاحبزادے کیا کہتے ہیں سن لیجئے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ قال یا ابت افعل، بابا حضور، بابا جان، اے میرے پیارے بابا، اے میرے پیارے ابا، یا ابت افعل، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر جائیے، مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ ذرا غور کرو آپ، کیا لفظ ہے؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا، میرے محبوب، میرے لاڈلے بابا۔ ابا جس طرح پیار بھرا کلمہ ہوتا ہے، والد بھی یا بنیا کہا اور بیٹے بھی عرض کرتے ہیں بابا جان، حضور والا آپ مجھے قربان کر دیجئے، آپ اپنے ہاتھ سے مجھے الگ، میرے جسم سے میرے سر کو الگ کر دیجئے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ رب کا حکم ہے تو میں کٹنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے بھائی، یہ ایسا کلمہ ہے، ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، اگر کوئی تمہارا والد تم سے کوئی سوال کرے تو تم کیا جواب دو گے؟ ایسا کیا ایسی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوگے؟ ارے قربانی تو دور کی بات، آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ والد کو ہم نے باپ کو ہم نے بیٹا بنا دیا ہے، بیٹا باپ بن گیا۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے سے باتیں کرتا ہے اس طرح ہمارا معاشرہ ہو گیا۔ بابا جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے جاؤ ترکاری لے آؤ، جاؤ کام پہ جاؤ، کچھ مانگے تو یہ کہیں گے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، بڑھاپا آپ پر چھایا گیا ہے، طرح طرح کے جوابات دیں گے۔ زندگی تمام جس وقت شعور نہ تھا، بولنے کی صلاحیت نہ تھی، غلاظت صاف کرنے کی صلاحیت نہ تھی،
کھانے کی صلاحیت نہ تھی جب وہ ماں باپ تمہاری پرورش کرتے رہے، کھلاتے رہے، پلاتے رہے، دھلاتے رہے، علاج کراتے رہے، تمہاری پرورش کرتے رہے، تمہیں پہناتے رہے، تمہیں سجاتے رہے، تمہیں سکون میں رکھے، وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا آپ کو عقل نہیں ہے، آپ کو دماغ نہیں ہے، آپ خالی گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمارے جوابات ہوتے ہیں۔ قربان جائیں ساری کائنات حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جملے پر قربان، یا ابت افعل، یا بابا جان، اے میرے بابا جان، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ پورا کر بیٹھے، میرے گردن کو میرے تن سے الگ کر دے، میں صبر کروں گا اور کچھ بھی نہیں کہوں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ علیہ السلام، یہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ والد گرامی نے، حدیث پاک میں آتا ہے، والد محترم نے یہ جب جملہ سنا، یہ جب کلمات سنے ہوں گے تو کتنا خوش ہوئے ہوں گے، میرا بیٹا کتنا فرما بردار ہے، کیسا فرما بردار ہے، کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حکم ملا تو خود لے جا کر ذبح نہیں کیے، لٹایا اور زبردستی ذبح نہیں کیا، بلکہ رائے پوچھی، تمہاری کیا رائے ہے، بتاؤ تو صحیح، رائے پوچھی تاکہ یہ بھی ثواب کے حقدار بن جائے، یہ بھی اجر کے حقدار بن جائیں، ان کی رضا ہو، یہ رضا ہو، یہ بھی آپ نے فیصلہ کیا، اسی لیے سوال کیا، یا ابت افعل انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تم بتاؤ تو صحیح۔ اب اس کے بعد یہ پوچھ رہے میرے بھائی، اب سنو ذرا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے راضی تو ہو گئے ہو، صابرین کی بات تو کر دی، صبر کی بات کر دی، اب ذرا یہ بتاؤ تو صحیح بیٹا، صبر کی بات تم نے کر دی، اب یہ بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ مرنے والے سے خواہش پوچھی جاتی ہے، کیا خواہش ہے، کیا چاہتے ہو؟ مرنے والے کی خواہش پوچھی جا رہی ہے، جانے والے کی قربانی پیش کرنے والی کی خواہش پوچھی جا رہی ہے، بیٹا تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، پوری کر لوں، تکمیل کر دوں۔ اب یہ خواہش تکمیل ہو رہی ہے، کس طرح تکمیل ہو رہی ہے سن لیجئے۔ عرض کرتے ہیں بابا جان ایک خواہش یہ ہے کہ مجھے آپ جب ذبح کرنے کے لیے لٹائیں گے تو میرے ماتھے کو زمین کی طرف کر دینا، فلما اسلم وتلہ للجبین، میرے ماتھے کو زمین کی طرف کر دینا، میرا چہرہ زمین کی طرف ہو، یہ ایک میری خواہش ہے۔ کیوں خواہش کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کیوں بابا جان میرے چہرے کو آپ نے دیکھا ہے، ان گالوں کو آپ نے جو ہے بوسہ لیا ہے، ان گالوں کو دیکھا آپ نے، جب میرا چہرہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوگا، میرا چہرہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوگا، میرا ماتھا آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوگا، جس چہرے کو بوسہ لیا، جس چہرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے رہے، جس چہرے سے آپ خوشی کا اظہار کرتے رہے، آپ میرا چہرہ جب آپ کے روبرو ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے محبت پدری درمیان آ جائے اور آہستہ آہستہ اب چھری چلتے جائے اور یہ جو ہے ہاتھ تھرانے لگ جائے۔ میں نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں جلدی چلا جانا چاہتا ہوں، میں جلدی چلا جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر دوسری خواہش یہ ہے، اور بیٹا کہا کون سی خواہش ہے؟ عرض کرنے لگے اور یہ خواہش یہ ہے کہ ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دینا، اب کٹنا ہے تو باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کاٹنے کے لیے تیار، قربانی پیش کرنے کے لیے تیار، اور یہ کٹنے کے لیے تیار، یہ قربانی اپنی آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار۔ جب دونوں بھی راضی ہیں تو ہاتھ پاؤں باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار، پھر ہاتھ پاؤں باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حاجت کیا ہے ہاتھ پاؤں؟ وہ کہتے ہیں بابا جان ہاتھ پاؤں باندھ دینا، اس لیے باندھ دینا ممکن ہو کہ جب چھری چلتے رہے، چھری اگر چلتی رہے اسی سمے میں مجھے تکلیف ہو جائے، اور تکلیف کی وجہ سے میں کیا کروں؟ اپنے پیر ہلاتا جاؤں، اور پیر ہلانے کی وجہ سے آپ کو لگ جائے اور میں بے ادبوں میں سے بن جاؤں گا، میرا قدم آپ کو لگے گا تو میں بے ادبوں میں سے بن جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا میرے رب کی بارگاہ میں جاؤں اور بابا کی بے ادبی کرتا جاؤں، یہ میں نہیں چاہتا، یہ میں نہیں چاہتا۔
ذرا دیکھو نوجوانوں، بچوں، ذرا غور کرو، اور طلب بات ہے، یہ سبق ہے ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے رشد ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ باپ کی کس طرح قدر کی جائے، دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے چلے جا رہے ہیں، ایسے سمے میں بھی کہتے ہیں کہ بابا جان میرے قدم آپ کو نہ لگے اور میں بے ادبوں میں سے بن جاؤں۔ پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، ہاتھ بھی باندھ دوں گا، پاؤں بھی باندھ دوں گا، زباں اور ماتھا بھی ٹکوا دوں گا، اور کوئی بات ہے تو بولو، اور کوئی بات ہے تو بولو۔ کہنے لگے اور ایک آرزو ہے، اور ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے۔ وہ تمنا یہ ہے، دل کی آرزو یہ ہے کہ آپ جب مجھے ذبح کر کے قربانی میری پیش کر کے جب جائیں گے تو والدہ ضرور پوچھیں گی میرا بیٹا کہاں ہے، میرا لاڈلا کہاں ہے، اسماعیل کہاں ہے، پوچھے گی کہاں چھوڑ کے آئے۔ وہ کہے گی میری نگاہوں کا نور نظر، لخت جگر کہاں چھوڑ آئے ہو؟ ان کی حفاظت بھی نہیں کی، لے گئے، وہ بھی مجھ سے چھین لیے، نہیں معلوم کیا سوالات ان کے ذہن میں آ رہے ہوگے۔ جب وہ آپ جائیں گے، میری والدہ تو بہت نیک، میری والدہ تو بڑی صابرہ، میری والدہ تو بڑی متقیہ پرہیزگارہ، سوال پوچھے گی کہاں چھوڑ کر آئے ہو، پوچھے گی کہاں چھوڑ کر آئے ہو، تو کہہ دینا، اب میرا قمیض بھی اتار دینا اور لے جا کر پیش کرنا، پیش کر کے کہنا میرا سلام کہتے ہوئے کہنا، میری مائی سے کہہ دینا، مائی، یہ الفاظ کہہ دینا، مائی تیرا بیٹا جو ہے تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا، تجھ سے زیادہ محبت کرنے والا، تجھ سے زیادہ عطا کرنے والا اس کے پاس گیا ہے، اب جو ہے صبر کرتے رہنا، صبر کرتے رہنا۔ یہ پیغام میرا پہنچا دینا، یہ میرا پیغام پہنچا دینا۔ بچوں ذرا غور کرو، یہ جو الفاظ کو ذرا غور کرو، یہ الفاظ کیوں ہیں، کیسے ہیں، ذرا غور کرو۔ ہم سنتے ایک کان سے دوسرے کان سے نکالتے، عمل نہیں کرتے اپنی زندگی میں۔ ہمارے ماں باپ کی ہم قدر نہیں کرتے، رب کے لیے کیا لٹاتے ہیں، ارے رب کے لیے کچھ وقت دینا، نماز پڑھنے کے لیے ہم نہیں آتے، کچھ 5-10 منٹ نماز کیوں نہیں پڑھے تو کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، نماز نہیں پڑھ سکا۔ ہم کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ افسوس ہے آج ہماری زندگی پر، ہماری زندگی اور ہمارے حیات پر افسوس ہے کہ کوئی اسلامی بات ہم سے سوال کی جائے تو کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، درس میں آئے کیوں نہیں آئے تو مجھے وقت ہی نہیں ملا، فلاں پروگرام تھا میں نہیں آ سکا۔ اس سے بڑا کوئی اور اہم کام ہو سکتا ہے؟ دینی تعلیم سے بڑھ کر اور کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ دینی معلومات سے بڑھ کر اور کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ ہم یہاں عذر پیش کرتے ہیں۔ ارے جن کی زندگی، جن کی حیات، جن کا سارا رب کے لیے ہو، وہ قربانی ہے، حقیقت میں قربانی وہ ہے۔ دو جانور ذبح کرنا میرے بھائی، بکرا ذبح کرنا یا گائے ذبح کرنا حقیقت قربانی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سنو، یہ جو تم جو ہے قربانی پیش کرتے ہو، اس کا گوشت رب تک نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون رب تک نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ ہم جو قربانی کرتے ہیں نہ گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا کیا ہے میرے بھائیو؟ تو اللہ کہتا ہے پہنچتا یہ ہے کہ تمہاری دل کے اندر جو میری محبت ہے، دل کے اندر تمہارا تقویٰ ہے، دل کے اندر جو تمہاری صاف و شفاف نیت ہے، وہ پہنچتی ہے اور کوئی نہیں پہنچتا چیز۔ اللہ ہمارے قلب کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں سب جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، رب تبارک و تعالی ہر چیز جانتا ہے۔ افسوس ہے کہ میرے بھائی اپنے اعمال کو صحیح بنا لے، اپنے عمل تو غور کرو کہ یہ حقیقت قربانی تو یہی ہے، حقیقت قربانی یہی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اس ابراہیم علیہ السلام کی ہوا کیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سنیے خالی قصہ نہیں تھا، وہ قرآن بیان کر رہا ہے، کہانی نہیں، من گھڑت حقیقت ہے۔ مقام منا میں جیسے لٹا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو، گردن پر چھری رکھ دی،
گردن پر چھری ہے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں. سارے ملائکہ کہنے لگے مولا کیا؟ ایک باپ اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے, مولا روک دے یہ حکم کو, یہ حکم کو روک دے پروردگار عالم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے بڑے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے. ارے وہی ہاتھوں سے آپ نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوگا, انہی ہاتھوں سے اپنے بچے کو اٹھا کر ان کا بوسہ لیا ہوگا, انہی ہاتھوں میں لے کر انہیں کھلایا ہوگا, انہی ہاتھوں سے آپ کو پلایا ہوگا, انہی ہاتھوں کو پکڑ پکڑ کر چلایا ہوگا, انہی ہاتھوں سے آپ کو جو ہے لے کر گھومتے رہے ہوئے ہوں گے, انہی ہاتھوں سے اب انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اب ذبح کرتے چلے جاؤ, انہیں ذبح کرتے. چھری ہوگی, بیٹا نیچے گرا ہوا ہے, ذبح کرنے. فلما اسلم وتلہ الجبین. سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں تسبیح بیان کرنے لگ گئے. کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی بارگاہ میں تسبیح بیان کرنے لگے. مولا یہ کیا ہو رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آ رہا ہے, مولا یہ حکم کی طرف دیکھ. ہوا کیا میرے بھائیوں, فوراً جیسے ہی چھری چلانا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے خلیل قد صدقت الرؤیا, قد صدقت الرؤیا. ہم نے تمہارے دل کے اندر دیکھا کہ اس میں تھوڑا بھی شک نہیں تھا, اس میں تھوڑی کوتاہی نہیں تھی, اس میں تھوڑی غفلت نہیں تھی. تم تو ہماتم تیار ہو کر آئے تھے, تم بالارادہ تیار ہو کر آئے تھے, اب تم ذبح کرنے کے لیے تھے. ہم تمہارے دل کو دیکھتے ہیں, دل کو چاچا پرکا ٹٹولا, اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا, اب کاٹنے والے ہی تھے کہ ہم نے کیا کیا. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ہم اسی طرح جو اس طرح کرتے ہیں ان کو بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں, اس طرح معاملات کرتے ہیں ان کو بہترین ہم جو ہے بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے جبرائیل جاؤ, اچھا سا دمبا لے جاؤ, لے جانے کے بعد اسماعیل کو وہاں سے ہٹا دو, وہاں دمبے کو لٹا دو. حضرت جبرائیل نے ایک دمبا لیا, اسماعیل کو ہٹا دیا. یہ چھری چلاتے ہیں, چھری چلتی نہیں, چلا رہے ہیں, چھری چلتی ہی نہیں, بار بار چلا رہے ہیں. کئی مرتبہ اشتیاق بڑھنے لگ گیا, کہیں رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میں عتاب نہ بن جاؤں, اللہ کی جانب سے مجھ پر عتاب نہ اترے, یہ نہ قربانی نہیں ہوئی تو عتاب. زور زور سے حلق پر چلا رہے ہیں, حلق پر حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں, حضرت اسماعیل زبان ہونے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں, زور زور سے چلا رہے, چھری کاٹتی نہیں, حلق کو نہیں کاٹتی. غصہ آ گیا, جلال آیا, جلال آنے کے بعد اس چھری کو زور سے پٹک دیا. غصے اور جلال میں کہنے لگے اے چھری بتا تو صحیح حلق اسماعیل کو کیوں نہیں کاٹ رہی ہے. چھری گویا ہوئی, چھری بولنے لگ گئی اے ابراہیم ذرا بولو تو صحیح, جب تمہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ کیوں نہیں جلائی, ذرا بتاؤ تو صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جس وقت مجھے آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, تو وہ ٹھنڈی ہو گئی, تو رب کا حکم تھا اس لیے آگ نہیں جلائی. تو وہ چھری کہتی ہے آگ کو ایک مرتبہ حکم ملا تھا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, مجھے تو 70 مرتبہ حکم ملا ہے کہ اس حلق اسماعیل کو نہ کاٹ, تو میں کیسے کاٹتی. جب بندہ مومن اپنے رب کو منانے کے لیے سب کچھ لٹانے لگتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ایسا صلہ عطا کرتا ہے کہ میرے بھائیو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی بدلہ نہیں, نعمل بدل نہیں ہو سکتا. تو اس وقت کیا ہوا معلوم, ہم ایام تشریق چہارشنبے سے شروع ہو رہے ہیں ہمارے پاس احناف, چہارشنبے کی فجر سے لے کر 9, 10, 11, 12, 13 5 دن تک ہم جو کلمات پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, رب کا حکم ملا. اب دیکھیں حضرت جبرائیل کی نگاہ بھی ایسی ہے کہ حلق پر چھری ہے, حلق پر چھری ہے, چل رہی ہے, کہیں کٹ نہ جائے حلق, تو وہیں سے ندا دی اللہ اکبر. آواز دینا تھا کہ ان کی آواز میں سارے فرشتوں نے آواز ملا دی اللہ اکبر, کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چل جائے. آواز دینا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹایا گیا, ہٹانا تھا, چھری تو چل گئی,
چھری چل گئی، ذبح ہو گئی. کیا چیز ذبح؟ دمبا ذبح ہو گیا. دمبا دیکھا کہ اسماعیل کا حلق تو نہیں ہے، دمبا دیکھنا تھا کہ اللہ اکبر. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے. اللہ کا شکر ادا کر رہے، لا الہ الا اللہ، اے خدا تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اے خدا تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہاں جبرائیل نے اللہ اکبر کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ. جب اٹھ کر بیٹھ گئے، اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا، اٹھ کر بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے. ادھر دمبا ذبح ہے، اللہ کا حکم مکمل ہو گیا، میں بھی بچ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے، تیرے سوا اور کسی کے لیے حمد نہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا. یہ جب کلمات تھے، تینوں کے کلمات، جبرائیل کے، ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، یہ کلمات تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوبوں کے کلمات ہے. اے امت محمدیہ، جب بقرعید آ جائے، بقرعید آنے سے پہلے اس کے بعد تک 5 دن تک نماز کے بعد اللہ اکبر کی صدائیں پڑھتے رہنا، صدائیں پڑھتے رہنا. وہ کلمات ہم ادائے کرتے. 4 شنبے سے ہم آغاز کرتے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کی اثر تک تقریباً 5 دن جتنے ہو رہے، اس میں ہم یہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ احناف کے پاس پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں، سنت ہے، بہرحال واجب ہے. 1 مرتبہ کہنا فرض نماز کے بعد. مرد کے لیے، عورت کے لیے بھی گھروں میں بھی بتائیے آپ. عورتوں کو آہستہ آواز سے، مردوں کو ذرا بلند آواز سے پڑھنا ہے. قربانی کی حقیقت یہ ہے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں جب تک ظاہری حیات آپ کی رہی، ہر سال 2 دمبے اپنے دست مبارک سے ذبح کر دیتے. ایسا نہیں کسی صحابی کو بلایا، آؤ تم ذبح کر دو میری جانب سے، میں دے رہا ہوں قربانی. نہیں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر مبارک کو جانور کے پیر پر رکھ دیتے، اپنے ہاتھ میں چھری لیتے، بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے. اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 1 دمبا میری امت کی جانب سے، 1 دمبا جو ہے میری جانب سے. 2 دمبے دیا کرتے تھے، 2 دمبے دیا کرتے تھے ہر سال. یہ میرے نبی کی سنت ہے، یاد رکھ لو، حضور کی سنت ہے. اور جو صاحب استطاعت ہیں ان پر واجب ہے قربانی کرنا، ان پر واجب ہے قربانی کرنا. اگر نہیں کرتے تو گناہگار ہو جائیں گے، قربانی نہیں کرتے تو گناہگار ہوں گے. نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، قربانیاں تو بہت زیادہ آج کل عقل کے اندھے، عقل کا زیادہ استعمال کرنے والے کہتے یہ ہیں کہ اس کے بجائے کوئی غریب بچی کی شادی کے لیے پیسے رکھو یا کوئی اور معاملات کرو. غریب بچی کی شادی کے لیے پیسے دینا ثواب ہے، غریب کی مدد کرنا ثواب ہے. مگر اس دن رب کی بارگاہ میں کروڑوں روپیے دے دو، ثواب ملے گا. مگر 1 بکرا ذبح کر دو، وہ جو بکرا آپ ذبح کیے ہیں کروڑوں روپیے سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا، کروڑوں روپیے سے اس کا زیادہ ثواب ہوگا. جو رب نے حکم دیا وہی حکم کو ماننا، وہی اطاعت ہے، وہی فرما برداری ہے، وہی اطاعت ہے اور وہی فرما برداری ہے. کہیں ایسا ہمارے ذہن میں نہیں آیا بہت سارے کروڑوں دمبے، کروڑوں جو ہے جانور ذبح ہو رہے، وہ چھوڑ دے کہ آج ہم پیسے دے دیتے ہیں، غریب کو دے دیتے ہیں. تو نہیں ہوگا. یہ دے دو، غریب کی مدد کرو. آپ کے پاس دولت ہے تو، مگر آپ پر جو واجب ہے وہ ادا کرنا ہوگا. بڑے جانور میں 7 آدمی، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، یہ جو جانور ہے بڑے بڑے، اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. چھوٹا جانور ہے تو یاد رکھو، چھوٹا جانور ہے تو بکرا، بکری، دمبا، دمبی ایک ہی کی طرف سے قربانی ہوگی، ایک ہی کی طرف سے. ایک سے زائد اگر دوسرا شریک ہوتا ہے تو نہ اس کی ہوگی نہ اس کی ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی. دوسرا شریک ہو گیا پورے خاندان کی تو الگ بات ہے. اب ایک حدیث کو اپنے سامنے لایا جاتا ہو، حدیث پیش کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفل قربانی ہے. وہ نفل قربانی پورے خاندان، کیا پورے مسلمانوں کو شریک کیا جا سکتا ہے، واجب میں نہیں.
جیسا کہ نفل نماز پڑھ کر اس کا ثواب مرحومین کو دوسروں کو پہنچایا جا سکتا، فرض نماز نہیں، فرض نماز آپ پر لازم ہے اور فرض ادا کرنا آپ پر ضروری ہے، اس میں ثواب پہنچاتے بیٹھے تو نہیں ہوتا اس کے اندر۔ نفل نماز، نفل روزہ، اس طرح آپ اس کا ثواب دوسروں کو پہنچاتے ہیں تو جائز ہے، مگر یاد رکھو کہ اس طرح آپ ایک چھوٹے جانور کے اندر دوسرا اگر شریک ہوتا ہے تو ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ چونکہ آج کل بحثیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بحثوں میں نہ جائے، اور جو اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس پر واجب نہیں ہے قربانی۔ اور یاد رکھ لے کہ قربانی کے اندر آپ اہتمام کریں۔ ہمارے پاس آج کل عموماً کیا ہو رہا معلوم جانتے ہو، عموماً قربانی کے اندر ہوتا کیا ہے، فون کر کے بول دیتے وہ مدرسے والے کو، بول دیتے میرا ایک حصہ رکھ دو۔ وہ بیچارہ بہت ہی اچھا نیک متقی پرہیزگار بھی رہا، بہت ہی تو وہ احتیاط کے ساتھ نکالے گا، کاٹے گا واقعتاً، مگر اب حقیقت میں یہ حالت ہے یا نہیں پتہ نہیں، یہ حالت ہے یا نہیں پتہ نہیں۔ پھر آپ ذرا غور کرو، حدیث پاک میں رسول پاک علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانور ذبح کر رہے تھے، ان کی جانب سے قربانی کر رہے تھے، چاہے انہوں گھر میں رہنے دو کہیں بھی رہنے دو، ذبح کر دے تو ہو جاتی تھی، گھر میں رہنے دو کہیں بھی رہنے دو، ذبح کر دیتے ہو جاتی تھی، مگر رسول پاک علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے، فاطمہ سامنے کھڑے رہو، دیکھو تمہارا جانور ذبح ہو رہا ہے، تمہاری جانب سے قربانی جو کی جا رہی ہے، یہ اہتمام آپ نے کیا۔ ہمارے پاس تو کیا ہے، پیسے والے ماشاءاللہ جتنے سیٹ ہیں، میرے طرف سے ایک گائے رکھ دو، ایک بیل رکھ دو، ایک لگ دو، اچھی بات ہے میرے بھائی، قربانی ہو جاتی ہے، قربانی کا انکار نہیں کر رہے، مگر اہتمام کیا ہوا، آپ کی جانب سے اہتمام کیا ہوا۔ بعض حضرات ہوتے ہیں اپنی جانب سے اپن خود سامنے دیکھ کے کاٹتے ہیں، اس کے علاوہ اور مزید حصے رکھنا ہے تو فون کر کے بولتے ہیں صاحب ذرا آپ اہتمام کر دو، یہ اپنی جگہ ہے، مگر ہم کوئی جانور دیکھتے ہی نہیں، جاتے ہی نہیں، خون ہے، گندا ہے، کیسا ہے نہیں معلوم، وہ وہاں جانے کے بعد کاٹے بعد کیا ہوتا ہے، یہ تمام سوچ کے اب جاتے نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگاتے، عجیب سی حالت ہے۔ پھر آپ کے اندر قربانی کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا؟ یاد رکھو یہ چند باتیں ہیں میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو حقیقت میں قربانی ہوگی، ورنہ نہیں تو بہت سارے ایسے ہی ہیں جو بعض ہے شہرت، میں نے 10 گایاں کاٹا، میں نے 10 جانور 10-15 کر لیا، تو دیکھو اللہ تعالیٰ فرمایا 10 کرو، 50 کرو، 100 کرو، تم کر رہے ہوگے پتہ نہیں، اللہ تو کہتا ہے کہ دیکھو 10 کرو تو تم کیوں کرے، اللہ تمہارے دل کی حالت کو جانتا، نہ میں بول سکتا نہ کوئی انسان بول سکتا، اللہ جانتا تمہارے دل کی حالت کو۔ وہ دل کی حالت کیا ہے، کیا دل میں یہ بات پیدا ہو رہی کہ دیکھو میں بھی کاٹ رہا ہوں، لوگوں کے مقابل میں زیادہ کاٹ رہا ہوں، ذرا بتاتا ہوں ان کے مقابل میں آ گیا، یہ تو دل کو جانتا اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ تو اللہ تعالیٰ لن ینال اللہ، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ جی خون پہنچتا، تقوی دل کی بات اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ چند باتوں کو اپنے پیش نظر رکھو۔ قربانی آ رہی ہے ماشاءاللہ، آپ تمامی حضرات کو اول وقت عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے قربانی کے متعلق یا حج و عمرہ کے متعلق یا دینی مسائل پوچھنا ہے تو پوچھئے، انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے۔ جوابات کے ساتھ یہ ہماری محفل دعا پر ختم ہوگی۔ فرمائیے، بولیے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ سنت نماز ہو، اگر صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیے، ضمہ سورہ نہیں پڑھے تو نماز ہوتی کیا؟ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ کا سوال یہ ہے، فرض ہو یا سنت ہو ہر نماز کے بارے میں، تو یاد رکھو کہ اگر ضمہ سورہ آپ بھول گئے تو سجدہ سو کر لے تو نماز ہو جاتی ہے احناف کے پاس۔ اور آپ کا یہ سوال ہے کہ قربانی قرض لے کے کر سکتے کیا؟ آپ کا سوال ہے۔
تو بالکل آپ قربانی قرض لے کے کر سکتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں تو۔ صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ماشاءاللہ گاڑیاں ہیں، موبائلہ ہے، سونا ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، وقتی طور پر قرضہ آ گیا تو قرضہ لے کے وہ کتنی آپ کو رقم ادا کرنی ہوتی ہے، تھوڑی رقم ادا کرنی ہوتی ہے، بالکل کر سکتے ہیں آپ قرض لے کر۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ روزہ کتنا رکھنا، جیسا کہ محرم میں آیا تو 10 کا روزہ رکھنا، 9 کو بھی رکھنا، 2 رکھنا ہے، تو اس کے اندر کتنے؟ یاد رکھو کہ یہ جو ایام جا رہے ہیں نا وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، پورے دن آپ جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں سوائے عید کے چھوڑ دیں گے، عید کا 1 دن، اس کے بعد 3 دن، تو 1 دن کم سے کم ہمارے لیے انڈیا والوں کے لیے عرفہ کا دن رکھنا روزہ بڑی اہمیت ہے۔ عرفہ ہمارے پاس کون سا آ رہا؟ چہارشنبے کے دن آ رہا، ان کو آ رہا منگل کے دن، حاجیوں کے لیے منگل کے دن وہ عرفہ میں رہتے، ہمارے پاس کون سا آ رہا عرفہ کا دن؟ چہارشنبے کو عرفہ کا دن آ رہا۔ بڑی فضیلت ہے عرفہ کے دن روزے رکھنے کی۔ دیکھو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رسول پاک علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے یا مدینۃ المنورہ میں، پہلے عرفہ کا روزہ رکھتے تھے، عرفہ کا دن آتا تو روزہ رکھتے تھے۔ جب حج کے دن گئے تو صحابہ کو اب تشویشی روزہ رکھنا کہ نہیں، اب مگر پوچھنا ذرا، ایک دوسرے سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پڑتے، اب کیسے پوچھیں، کیا سوال کریں، مسائل تھے، بھیڑ زیادہ، سب کو معلوم بھی ہونا ہے، اعلان بھی ہونا، روزہ ہے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ تک کی بات پہنچی تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ ایک پیالہ دودھ کا لے لیا، لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا دودھ۔ اگر روزہ ہے تو نہیں پئیں گے، روزہ نہیں ہے تو پی لیں گے تاکہ معلوم ہے کہ آج روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی پیالہ پہنچا تو پی لیا، صحابہ جان گئے کہ آج ہم کو روزہ نہیں رکھنا ہے، حاجیوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے روزہ رکھنا ہے۔ سمجھ میں بات؟ ہاں، آپ کا سوال یہ ہے کہ مرحومین والدین کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں؟ بالکل، آپ مرحومین والدین کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، سب کے نام سے دے سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے آپ پر جو واجب ہے وہ دینا کا مطلب وہ لازم ہے دینا ہی دینا آپ پر، اس کے ساتھ مرحومین کے نام سے دے رہے ہیں تو بالکل جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 دمبے ذبح کرتے تھے، 2 جو ہے جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے، ایک رسول پاک علیہ السلام کی جانب سے، بعد وفات، حضور کے بعد وفات، تو مرحومین کے نام سے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ اور کسی کوئی سوال؟ قربانی کرنے کے لیے پیسے رکھے تھے لیکن یہ خاندان میں غریب بچے کی شادی ہے، آپ بولو۔ ہاں سمجھ گیا بات کا، سوال کا سوال۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ قربانی کے پیسے رکھے تھے، غریب بچی کو شادی کو دے دیے، وہ جو پیسے رکھے تو آپ جیسا آپ پر لازم ہے آپ دینا لازم ہے، آپ کو اب نہیں ہے تو لے کے دے دو، ضروری ہے آپ کو، جو پیسے رکھے تھے غریب بچی کو دیے ہیں، ماشاءاللہ بڑا ثواب ہے، آپ پر لازم ہے دوبارہ پیسے جمع کرے اور قربانی کو دے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز سے پہلے قربانی کر سکتے نہیں کر سکتے، سوال ہے مجموعی طور پر، یہی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں نا آپ مجموعی طور پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھ لو کہ شہر میں، ہمارے شہر حیدرآباد میں کہیں بھی ہے، جیسا مکہ مسجد میں نماز ہو گئی، ابھی آپ نماز نہیں پڑھے آپ کے محلے میں، یہ محمودیہ مسجد ہے نا، محمودیہ مسجد میں آپ کی نماز نہیں ہوئی، مکہ مسجد میں ہو گئی یا شہر میں کسی ایک مسجد میں ہو گئی، 7 ساڑھے 7 بجے نماز ہو گئی، تو ابھی آپ یہاں آپ کے پاس یوں سمجھ لو کہ 9 بجے ہے، آپ کا جانور ذبح کر سکتے ہیں، آپ کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ کہیں بھی شہر میں ایک مرتبہ ہم لیٹ نماز پڑھ رہے ہیں، اصل میں کہیں بھی شہر میں نماز ہو گئی تو آپ کی قربانی کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ ابھی آپ نماز نہیں پڑھے ہو، کہیں بھی نماز نہیں ہوئی اس سے پہلے آپ قربانی کر رہے ہیں تو درست نہیں ہے۔ اور کسی کوئی سوال؟ قربانی کے لیے قربانی کے لیے آپ کا سوال یہ ہے کہ بچہ اب ماشاءاللہ بزرگ رہتے 80 سال 70 سال کے، اب اس کے بعد کماتے نہیں، بچے کماتے رہتے، بچے زندگی جو ہے گھر چلاتے رہتے، سارا یہ مزاج، تو ان کا کہنا یہ ہے
کہ اپنے ذاتی ہی پیسے ہونا ضروری ہے یا بچوں کے پیسے سے؟ بالکل آپ بچوں کے پیسے آپ کے بچے آپ کی طرف سے دے رہے ہیں، بالکل ہو جاتی ہے قربانی ان کی طرف سے بھی، ان سے لے اور لے کر جو ہے قربانی دینی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ قربانی کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح طور پر قربانی پیش کرنے والے بنا دے مولا، سارے عالم کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزت دے دے پروردگار عالم۔ جو باطل نظریات رکھنے والے، اسلام کے خلاف سازش کرنے والے اور ہندوتوا قائم کرنے کی کوشش کرنے والے، ان کے ارادوں کو نیست و نابود فرما دے مولا، ان کے ارادوں کو نیست و نابود فرما دے مولا، ان کے عزائم کو ختم فرما دے مولا، اسلام کو غلبہ دے دے مولا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔